بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سماجی فلاح و بہبود، معاشرتی نظم و ضبط، سیاست، معاشی استحکام اور دیگر شعبوں میں خواتین کے کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ روئے زمین پر نوع انسانی کی بقا کا سفر تب کسی ایک صنف کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، لہٰذا خواتین کی اہمیت سے انکار کا تو کوئی جواز ہی نہیں۔ عورت ہر روپ اور ہر رشتہ میں عزت وقار کی علامت، وفاداری اور ایثار کا پیکر کہی جاتی ہے۔ انسان کسی بھی منصب اور حیثیت کا حامل ہو، زندگی کے سفر میں کسی نہ کسی مرحلہ پر کسی خاتون کا مرہون احسان ضرور ہوتا ہے۔ بارہاستے میں آتا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صنف نازک کی شخصیت میں کہیں نہ کہیں ایک ناقابل تغیر طاقت ضرور موجود ہے، تو پھر اس کی ذات میں کم مائیگی کے احساس نے کب اور کیسے جنم لیا؟ اس سلسلہ میں مورد الزام مردوں کو ٹھہرایا جائے یا پھر عورت ہی عورت کی حریف واقع ہوتی ہے؟ آیا وہ معمہ ہے جسے حل کرنے اہل علم و دانش پرسی پیر کس سے سرگرداں ہیں؟ دیکھیے کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ ہماری تو بس ایک چھوٹی سی عرض یہ ہے کہ خود کو پہچانے۔ بہت خواتین وہ چہرہ جس کے نقوش و تقاضوں، مفروضوں اور دیگر نام نہاد جدت ترازیوں سے گرد آلود ہو کر رہ گئے ہیں، ان کو شناخت کریں۔ ترقی کا سفر روایات اور جدت کے توازن کے بغیر ممکن نہیں، مانا کہ جدت اور نیا پن خود میں ایک بے ساختہ تازگی کا احساس لیے ہوتا ہے، جیسے بہاروں میں پھولوں کا کھانا مسرت اور شادمانی کا باعث ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کا رشتہ ازلی تاریخی حقائق سے منقطع کر دیا جائے یا کمزور پڑ جائے تو پھر یہ تازگی موسمی پھلوں کی طرح جلد اپنا نام و نمود کھو کر قصہ پارینہ بن جاتی ہے۔ عورت کا اصل وصف حیا اور نسوانیت، اس کا حقیقی حسن ہے۔ پھر یہی خوبیاں نمو پا کر خلوص، ہمدردی، ایثار اور مستقل مزاجی جیسے باوقار بندیوں کی شکل میں عیاں ہوتی ہے۔ یہی وہ خوبصورتی ہے جس کی ضیاء مایوسی کے اندھیروں میں امید کی کرن اور صبح نو کی نوید ہے۔ آنکھوں میں جھلملاتے روح پہلی اجالے آسمان پر قوس قزح کی بہار، مہندی، گلاب اور چنبیلی کی مہک اور اس جیسے نہ جانے کتنے استعصار سے عورت کی ذات سے منسوب ہے۔ دھرتی کے گھراؤ سے لے کر سمندروں اور دریاؤں کے تلاطم جیسے متضاد جذبات کو سینے میں سموئے یہ ہستی ماضی، حال، مستقبل کے پرچے اور طویل رستوں پر مستعد قدموں سے رواں دواں ہے اور نسل انسانی کی نہ صرف پرورش اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیا ہے، ہمہ تن مصروف ہے، بلکہ وقت پڑنے پر اپنے فطری کردار کے دائرہ کار سے باہر بھی ہر سمت میں ہر محاذ پر اپنی فتن کا علم بلند کرنے کے حوصلے سے مالا مال ہے۔ خود خواتین کا احترام دراصل نوع انسانی کے احترام کے مترادف ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی نفس ایسا نہیں آیا جسے ماں نے جنم نہ دیا ہو۔ اگر ہمارے لیے ماں محترم ہے تو دنیا کی ہر خاتون محترم ہونی چاہیے۔ یوں بھی عورت کا احتسال اور اسے کمزور حقیر سمجھنا عہد جاہلیت کے شرمناک رواجوں میں سے ایک ہے۔ اسلام نے جدید ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد کبھی جہاں حقوق کو غصب کرنا، ظلم و جبر، تکبر، طاقت کے بیجا استعمال کو ممنوع کرنا قرار دیا ہے، بیٹیوں کی ولادت کو باعث شرم سمجھنا اور اس جیسے دیگر اطوار کی حوصلہ شکنی بھی کی۔ انسان تو انسان بلکہ ہر جاندار کے حقوق کا احترام سکھایا، عورت کو ایسا باعزت مقام عطا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نیز خواتین کو بھی انتہائی باوقار طرز حیات تعلیم کی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ خواتین کو اپنا تشخص قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے پہلا قدم خود ہی اٹھانا ہے۔ معاشرہ مرد کا ہی صحیح، کیا کبھی بھی یہ ثابت کیا جا سکے کہ اس مرد کے معاشرے کی تشکیل کی ذمہ داری میں کبھی عورت کا کوئی عمل دخل نہیں رہا؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ در حقیقت ابتدائے آفرینشن سے آج تک یہ اپنی شخصیت کے بھرپور احساس کے ساتھ ایکسیکٹ کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ مراحل پر اسے اپنی اہمیت کا احساس نہ رہا ہو۔ صنف نازک کہلانے والی یہ حقوق اپنے آپ
اپنی ارادوں اور انقلابی عزم و ہمت کا پیکر ہونے کے باوجود وسیع القلبی، شفقت، مہربانی اور درگزر جیسی خصوصیات کا مجموعہ ہے، اور یہ کسی خاص خطۂ اراضی یا کسی خاص قوم کی خواتین کی ملکیت نہیں، بلکہ ہر خاتون کے اجزائے ترکیبی میں شامل ہے۔ لیکن ان سے بھرپور استفادہ اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب عورت کو اس کے بنیادی حقوق بہم پہنچائے جائے، جن میں پہلا حق تعظیم و اکرام ہے۔ جن اقوام نے اپنی خواتین کو معزز جانا، ان کا احترام کیا، ان کے حقوق کی پاسداری کی، ان کے نام افق کی بلندیوں تک پہنچے،